مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین محترم، آج کی حکایت بڑی معنی خیز حکایت ہے اور یہ بھی کتاب حجت اللہ علی العالمین میں موجود ہے، اور یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ ہجرت سے پہلے بہت سارے واقعات مشہور ہیں، تو ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے کہ بیت اللہ شریف کی جو کنجی ہے، جو چابی ہے، یہ قریش کے قبضے میں تھی، اور اہل قریش نے یہ چابی جس شخص کو دی تھی اس کا نام تھا عثمان بن طلحہ۔ اچھا، ہوتا یہ تھا کہ یہ لوگ ہفتے میں 2 دن بیت اللہ کا دروازہ کھولتے تھے، تو جو کعبے کے جو کلید بردار تھے عثمان بن طلحہ، ان کے پاس یہ چابی ہوا کرتی تھی۔ تو پیر والے دن اور جمعرات والے دن اہل عرب بیت اللہ کا دروازہ کھولتے اور لوگ کعبے کے اندر جاتے، وہاں پہ زیارات کرتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن عثمان بن طلحہ کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ عثمان، کعبے کا دروازہ کھولا جائے۔ تو عثمان نے منع کیا کہ میں آپ کی بات نہیں مانوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، آج تو یہ دروازہ کھولنے سے انکار کر رہا ہے، اور ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ بیت اللہ کی یہ کنجی میرے قبضے میں ہوگی، اور میں جسے چاہوں گا یہ کنجی عطا فرما دوں گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو عثمان بن طلحہ یقیناً سوچنے لگا کہ اس وقت ان کے ساتھ تعداد نہیں ہے، یہ تو بڑے کمزور ہیں، اور یہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ ایک دن آئے گا کہ یہ چابی میرے پاس ہوگی اور جسے چاہوں گا میں عطا کروں گا۔ تو وہ حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ اے محمد، یہ بتائیں جس دن کی آپ بات کر رہے ہیں، کیا اس دن قریش ہلاک ہو چکے ہوں گے؟ کیا اس دن قریش کا کوئی فرد باقی نہ ہوگا؟ دیکھا جائے گا۔ اب ہوا یہ کہ ہجرت کے بعد مکہ فتح ہوا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ فاتحانہ شان سے مکہ میں داخل ہوئے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی کلید بردار جس کا نام تھا عثمان بن طلحہ، اس کے پاس گئے اور کہا کہ عثمان، لاؤ وہ کنجی میرے حوالے کر دو۔ اب تو عثمان مجبور تھے، کیا کرتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ کنجی عثمان نے دے دی اور فرمایا کہ عثمان، تو نے مجھے کنجی تو دے دی، لیکن کیا تجھے اپنے وہ جملے یاد ہیں کہ ایک دن میں نے کہا تھا کہ مجھے دروازہ کھولنے دو بیت اللہ شریف کا، تم نے منع کیا تھا، تو تمہارے جواب میں نے کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ چابی میرے دستے قدرت میں ہوگی اور جسے میں چاہوں گا دوں گا۔ تو عثمان بن طلحہ کو وہ دن، وہ وقت اور وہ تاریخ اور وہ بات یاد آ گئی اور وہ شرمندہ ہوئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ چابی عثمان بن طلحہ ہی کے حوالے کر دی، اور ان کے دل پر اس بات کا اتنا اثر ہوا کہ اسی وقت انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو دوستوں بزرگوں، اب اس حکایت میں ذرا غور کیجئے کہ حضور نے اتنا بڑا جو دعویٰ فرمایا کہ اے عثمان، ایک وقت آئے گا یہ چابی میرے پاس ہوگی اور جسے میں چاہوں گا دوں گا۔ یہ حضور نے غیب کی خبر دی، جو بھی واقعہ رونما نہیں ہوا، مستقبل میں ہونا ہے، ہمارے نبی نے مکہ فتح ہونے سے پہلے ہی دے دی۔ تو پتہ لگا کہ میرے نبی غیب دان ہیں، اللہ کی عطا سے غیب جاننے والے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ جو چیز اللہ مجھے عطا فرمانے والا ہے وہ کب اور کس جگہ مجھے دی جائے گی۔ تو اللہ کے نبی غیب کی خبر رکھتے ہیں۔ تو بد نصیب ہے وہ شخص جو یہ کہے کہ ہمارے نبی کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہ تھا۔ ہم کہتے ہیں الحمدللہ، دیوار کے پیچھے تو کیا، میرے نبی اللہ کے عطا کردہ علم سے ہمارے دلوں کے حال، ہمارے احوال، ہمارے افعال، ہماری عادات اور اپنی امت کے ایک ایک فرد کو جانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا، فریاد امتی جو کرے حال زار کی، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ السلام علیکم۔